الذاکرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ عمل کی اپنے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ یا من لطیف لم یزل الطب بنا فیما نزل انت القوی نجینا عن قہرک یوم القلل من بعدہم من نسلہم قد جاءنی من فضلہم العابد والباقر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی والعسکری الہادی والمہدی یعنی امام القائمہ۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ماہ محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی جو سیریز اہل بیت اطہار کی واقعات شہادت پر بڑی تفصیل کے ساتھ مولانا سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس صاحب سے آپ نے تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا ہے، اور آج ان تمام ترین واقعات کے بعد، شہداء کربلا کے واقعات کے بعد اور ان کی شہادتوں کے تذکروں کو ہم نے پڑھا، سنا، اور دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ الہ العالمین ہم سب کو میرے مولا جو ذکر شہداء کربلا کو ہم نے سنا اور اپنے دل کو بھی ہم نے کربلا بنا دیا، اور ہماری آنکھوں سے جو اہل بیت اطہار کی شہادت کے واقعات پر جو آنکھوں سے ہمارے آنسو بہیں، ہم دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین ہم سب کو بروز محشر اہل بیت اطہار کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، اور ان کی شفاعتیں اور ان کا قرب ہمیں وہاں پر عطا فرما دے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو فرما رہے ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ کافی وقت سے آپ لوگ مجلس میں جڑے ہوئے ہیں جمعۃ المبارکہ کی، تو زیادہ وقت نہیں بلکہ مختصر وقت میں نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور سادات اکرام اور اہل بیت اطہار جو صبح قیامت تک آل نبی اور اولاد علی ہیں، تو ہر سید اور آل نبی اور اولاد علی کی تعظیم اور تکریم کیسے کی جائے، اور کس طرح اس امت میں ہمارے ائمہ اکرام نے، یعنی جو ائمۃ الاربعہ ہیں، انہوں نے کس طرح جو ہے ہمیں درس و تعلیم دی ہے، کس طرح صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی تعظیم فرمائی، ان کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اس طرح اس امت کے علماء محدثین جو پہلے اوائل دور سے گزرے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے اس زمانے سے لے کر بتا رہا ہوں کہ کس طرح انہوں نے آل نبی اور اولاد علی کا ادب اور احترام کیا، اور آل نبی اور اولاد علی کا ادب اور احترام پر ان کو کیا جزا عطا فرما دی جاتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع کو آپ نے 12 مرتبہ اس حدیث مبارکہ کو سنا، یہ حدیث متواتر حدیث ہے، کئی ائمہ حدیث نے اس کو روایت کو نقل فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی پر بیٹھ کر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ایک اہم ترین بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنے نائبین خلیفتین کو میں نے اپنی 2 ایسی بھاری چیزیں اپنے نائب کے طور پر تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں فرمایا۔ روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں
اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ حوض کوثر پہ بھی یہ دونوں چیزیں اکٹھے جمع ہوں گی فرمایا، دو چیزیں اکٹھے جمع ہوں گی فرمایا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو فرمایا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب کو، اور دوسرا حضور نے فرمایا میری آل کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں فرمایا۔ تو جو کتاب اللہ کے ساتھ اور میری آل کے ساتھ، ان دونوں کو سرکار نے فرمایا لازم و ملزوم ہے، اگر کوئی ان دونوں کو تھامے رکھے گا، دونوں سے اپنا تعلق کو مضبوط کر لے گا، ایک اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، دوسرا حضور نے فرمایا میری آل کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے گا، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا فرمایا۔ قرآن کو اگر دیکھنا، حضور نے فرمایا کہ بھئی اللہ کے کلام کو، کتاب اللہ کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری آل کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی اپنا تعلق کو کمزور کر لے گا تو وہ ہدایت پر نہیں ہوگا۔ ہدایت پر وہ ہوگا جو کتاب اللہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کا کلام کتاب اللہ کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت کی اگر بات آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی اگر بات آ جائے، ان کی محبت کی بات آ جائے، تعظیم کی بات آ جائے، تکریم کی بات آ جائے، ان کے فضائل کی بات آ جائے، ان کے مناقب کی بات آ جائے، ان کے خصائص کی بات آ جائے، ان کے ذکر کی بات اگر آ جائے تو بہت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہدایت کے لیے سرکار نے فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب کو، دوسرا میری آل کو، کہ اللہ کی اس کتاب پر اگر کوئی عمل آواری اگر کسی نے کی، حضور نے فرمایا وہ میری اہل بیت اطہار ہے فرمایا۔ میری آل کو دیکھو تو کتاب اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے، یہاں حکم ملے گا، اللہ کا کلام میں حکم ملے گا، اور میری اہل بیت اطہار کو دیکھو وہاں پہ تم کو عمل ملے گا فرمایا۔ ایک اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کر لو، دوسرا حضور نے فرمایا میری اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کر لو۔ تو اگر کوئی اپنے ان دونوں سے تعلق کو مضبوط کر لے گا، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے گا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی ان کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کر لے گا، دونوں سے جڑا ہوا ہوگا، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوگا، ہدایت پر ہوگا، کیونکہ سرکار دو عالم نے دو چیزوں کو اپنی امت کے درمیان چھوڑے رکھا ہے۔ فرمایا کہ یہ دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں سے اپنا تعلق مضبوط فرما لو۔ ایک تمسک بالقرآن ہے، دوسرا تمسک بالاہل بیت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار ہے۔ اب ہم نے جو ہے اہل بیت اطہار کی ماہ محرم الحرام میں جب ان کی جو ہے فضائل کو، ان کے مناقب کو، اور ان کے مقام و مراتب کو، اور کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ پہلا طبقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، پہلا طبقہ بتا رہا ہوں کہ پہلا جو ہے طبقہ صحابہ کرام کا، اگر آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا کیسا تعلق رہا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ، کیسی ان کی تعظیم رہی، کیسا ان کا تکریم رہی، کیسا ان کا ادب رہا، کیسے ان نفوس قدسیہ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبتیں رہی اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اور اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بعد کس طرح اس امت کے تابعین نے، طب تابعین نے، ائمہ نے، مجتہدین نے، فقہاء نے، محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ، آل نبی اولاد علی کے ساتھ، سادات کرام کے ساتھ کیسی تعظیم اور کیسی تکریم کے واقعات ہیں، بے پناہ بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے، جس سے معلوم ہوگا کہ کس طرح امت کے اندر بڑے بڑے ائمہ محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ کیسی جو ہے تعلق کو بنائے رکھا، کیسی ان کی تعظیم و تقریب کی۔ پہلی بات آپ ذہن نشین کر لیں معزز سامعین ناظرین محترم، کہ ایک ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں حضور نبی کریم کی اہل بیت اطہار، حضور کی آل نبی اولاد علی میں سے جو سادات کرام ہیں، جو سید زادے ہیں، اور وہ سادات ہیں جو آل نبی اور اولاد علی ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک خوبی عطا فرما دیا، ایک کمال عطا کر دیا۔ یہ نسب کا معاملہ ہے، یہ خون کا معاملہ ہے۔ نسب اور خون ایک الگ چیز ہے، زہد و تقوی و طہارت ایک الگ چیز ہے۔ کوئی متقی اور پرہیزگار ہے، تقوی میں جو ہے اونچا مقام رکھتا ہے، تو یہ ایک اپنی جگہ پر ہے تقوی و طہارت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو آل ہونا، سرکار دو عالم کی اولاد ہونا، آل نبی اور اولاد علی ہونا،
سادات ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. تو سادات کو تقوی و طہارت سے ان کی تعظیم و تکریم نہ کی جائے بلکہ ان کے نسب کے اعتبار سے ان کی تعظیم و تکریم کی جانی چاہیے. آج جو ہے کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ تقوی والے ہیں یا نہیں ہے، وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے. ارے بھائی تقوی و طہارت سادات کے اندر اگر ہو تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو خوبی ہے یہ جو آل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کی جو خوبی ہیں وہ بڑی اہم ترین ہے. ہمارے محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ آپ فرماتے کہ جو ہے آپ اپنی کتاب میں لکھتے بھی ہیں، فرماتے بھی ہیں کہ سادات زندگی میں کیسے بھی کیوں نہ ہو لیکن جب اس کا آخری وقت آتا ہے وہ توبہ کے ساتھ اور ایمان کی حالت میں جاتا ہے اس دنیا کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ سادات اگر بے عمل ہو تو تعظیم و تکریم نہ کی جائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے نسب کے اعتبار سے اس کے ہر اعتبار سے اس کی تعظیم و تکریم اس کے لیے ضروری ہے سامنے والے پر. یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ سادات ہیں لیکن وہ متقی و پرہیزگار نہیں، ایسی بات نہیں ہے. محدث لیکن فرماتے ہیں کہ سادات ہیں، سید ہیں، اگر بے عمل رہا لیکن اس حالت میں اس کی موت واقع ہوگی وہ توبہ کے ساتھ اس دنیا سے اٹھے گا فرمایا. اور مثال دے کے فرمایا، آپ نے بیان میں فرمایا کہ جو ہے آپ کہا کرتے تھے جس کو ہمارے کابرین نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح سانپ اپنی بل کے اندر جاتا ہے جب تک زمین پہ چلتا ہے تو اس طرح رینگتا اس طرح چلتا ہے لیکن جب بل میں جاتا ہے تو بالکل سیدھا جاتا ہے بل کے اندر. تو فرمایا اسی طرح سید کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور وہ قبر کے اندر جاتا ہے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاتا ہے، تائب ہو کر اس دنیا سے اٹھتا ہے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ آج کوئی سادات ہیں اگر عملی طور پر وہ جو ہے نا اتنا تقوی والا نہ ہو، بعمل اتنا نہ ہو، اتنا شریعت کا اتنا پابند بھی نہ ہو تو ہم اس کو نگلیکٹ نہ کریں، نظر انداز نہ کریں. اگر ہم جان چکے ہیں کہ وہ سادات ہیں، سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں تو چاہیے کہ جو سادات ہیں ان کا ہر حال میں ادب اور احترام لازم ہے ان کے. تو لہٰذا جو ہے سادات کی جو تعظیم و تکریم ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ آل نبی اور اولاد علی اور خون مصطفیٰ ہونے کی نسبت سے ہے ان کی. یہ جو خون ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اس نسبت سے ان کا ادب و احترام لازم ہے ان کے اوپر. تو ہمیں چاہیے کہ سادات کرام کی تعظیم و تکریم. اب یہ آج کا جو دور چل رہا ہے وہ دور میں اگر آپ دیکھیں گے سادات کرام کی آل نبی اور اولاد علی کا جو مقام و جو مرتبہ ہے وہ عوام الناس تک بالکل اس کی خبر نہیں، اس کی اطلاع نہیں ہے. اگر ہم اپنے اسلاف کو اگر دیکھیں گے اہل سنت کے، میں بتا رہا ہوں اہل سنت کی بات بتا رہا ہوں، ہم اپنے اسلاف کو اگر دیکھیں گے، بڑے بڑے اجلہ ائمہ کو دیکھیں گے، محدثین کو دیکھیں گے، علماء کو دیکھیں گے، مجددین کو دیکھیں گے، وہ سبوں نے جس طرح اوپر سے اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے آئے ہیں اسی طرح جو آل نبی اور اولاد علی ہیں، جو خون مصطفیٰ ہیں، جو سادات ہیں، ان کی بھی انہوں نے اس طرح تعظیم و تکریم فرمائی ہے. یاد رکھ لیں بات کو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار کی تعظیم کی، اسی طرح جب ان کی اولاد اہل بیت اطہار کی اولاد جو سادات، جس طرح تابعین کا زمانہ پایا گیا تو تابعین نے جب سادات کو پایا ان کی تعظیم و تکریم فرمائی ہے. اس طرح تبع تابعین نے سادات کو پایا، آل نبی اور اولاد علی کو پایا، ان کی تعظیم و تکریم فرمائی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں لوگوں نے تعظیم و تکریم کی نسب مصطفیٰ کی وجہ سے کی ہے، عمل زہد و تقوی کی بنیاد پہ نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، وہ آل نبی ہیں، اس نسبت سے انہوں نے تعظیم کی ہے. آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے لوگوں کو تقوی دیکھ کر ان کی تعظیم و تکریم کے معاملات شروع کر دیے. بالکل تقوی و طہارت سے تعظیم و تکریم کی جانی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ قریب وہ ہیں جو تقوی والا ہے. لیکن جو سادات ہیں، نسب ہے، سید السادات ہیں، آل نبی اور اولاد علی ہیں، لیکن اس کی بھی تعظیم و تکریم کی جانی چاہیے. جس طرح ایک عام آدمی تقوی والے کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اسی طرح سادات اگر اتنا تقوی نہ بھی ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی وجہ سے ان کی تعظیم و تکریم کی جانی چاہیے. آئیے میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں. جو لوگ اہل بیت اطہار کی محبت، ان کی تعظیم کی بات کرتے ہیں، حسنین کریمین سے اپنے جو ہے نا والہانہ تعلق کا اظہار کرتے ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کل اولاد کی تعظیم کی تعلیم اپنی امت کو عطا فرمائی ہے. یہ نہیں کہا کہ صرف میری اہل بیت تک ان کی تعظیم و تکریم کی جائے، میرے شہزادوں کی تعظیم و تکریم کی جائے، مگر ان کی اولاد جو ہوگی صبح قیامت تک سرکار دو عالم نے ہر ایک کی تعظیم و تکریم اور ادب کرنے کا حکم فرمایا.
آئیے روایت میں یہ ہے جس کے راوی خود مولا علی شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی دو عالم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام حسام الدین ہندی رحمۃ اللہ تعالی کنز الامال میں حدیث نمبر 3418 یعنی 34,180 34,180 روایت نمبر حدیث نمبر یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے 4 آدمیوں کی، سرکار نے فرمایا 4 اشخاص کی میں قیامت کے دن حضور نے فرمایا میں شفاعت کروں گا، فرمایا 4 آدمیوں کی میں شفاعت کروں گا۔ حضور نے فرمایا پہلی جو میری اولاد کی عزت و تکریم کرنے والا، فرمایا حضور نے آل نبی کی سرکار نے فرمایا میری اولاد کی تعظیم و تکریم کرنے والے کی میں بروز محشر شفاعت کروں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کی حاجتوں کو پورا کرے گا دوسرا شخص وہ ہوگا، جو میری اولاد کی تعظیم کرنے والا اس کو میری شفاعت واجب ہو جائے گی، جو میری اہل بیت کی، میری آل کی جو ان کی حاجات کو پورا کرنے والا ہوگا میں اس کی بروز محشر شفاعت فرماؤں گا۔ سرکار نے فرمایا تیسری جائے ان کے معاملات کی دگ و دو کرنے والا، اگر کوئی ان کا مسئلہ، میری آل کا کوئی مسئلہ وہ کسی کے پاس لے کر چلے جائے، اس مسئلے کو جلد پورا کرنے والا اگر کوئی شخص ہوگا، کل بروز محشر حضور فرماتے میں اس کی بھی شفاعت فرماؤں گا، فرماتے۔ اور چوتھا حضور نے فرمایا کہ دل و جان سے جو میری اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے میں اس کی بھی شفاعت فرمانے والا ہوں گا، فرمایا۔ خلاصہ کیا ہوا کہ سرکار نے فرمایا کہ میری اولاد کی تعظیم و تکریم کرنے والا، میری اولاد سے بے پناہ محبت کرنے والا، سرکار نے فرمایا ان کی حاجات کو پوری کرنے والا اور ان کے مسائل کو جلد از جلد پورا کرنے والا، جو یہ 4 قسم کے لوگ ہوں گے، حضور نے ارشاد فرمایا کل بروز محشر ان 4 قسم کے لوگوں کی، 4 طبقات کے لوگوں کی میں شفاعت فرماؤں گا۔ کہا بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو میرے بعد میری آل کی، میری اولاد کی ہر حال میں تعظیم و تکریم کی جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان سے جو ہے نا ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ان کی حاجتوں کو پورا کیا جائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اس تعلیم دی کہ میری اہل بیت سے محبت اور تعظیم و تکریم کی جائے، ان کی ضرورت کو پوری کی جائے، ان کی حاجتوں کو پوری کی جائے۔ جو میری آل کے ساتھ یہ 4 معاملات کرے گا، حضور نے فرمایا ان 4 قسم کے ایک بھی قسم کے اگر کوئی لوگ ہوگا تو سرکار فرماتے ہیں میں ان کی شفاعت فرماؤں گا بروز محشر۔ اب یہ ساری روایات جو ہے محدثین کرام نے اس کو نقل فرمایا، اس کے مولا علی راوی ہیں، اس کے بتانا ہی مقصود ہے کہ آج اہل بیت اطہار کے ساتھ، سادات کرام کے ساتھ جو تعظیم و تکریم کی معاملہ کی بات آ جاتی ہے تو ہم بہت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سادات کرام کی تعظیم و تکریم کی جائے، وہ عمل والا ہو یا نہ ہو، اتنا متقی پرہیزگار نہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ نسبت کی وجہ سے ادب اور احترام بھی لازم ہے۔ اور سادات کرام کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے اندر وہ تقوی، وہ طہارت، وہ بزرگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہونے کا جو ان کو شرف حاصل ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تقوی و طہارت کی جو ہے نا اس کی بھی زینت سے بھی وہ مزین ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سونے پہ سہاگا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سادات کرام کے تعظیم اور تکریم اور ان کا ادب اور احترام بجلانے کی تعلیم خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے جو ہے 2-3 روایات آپ کے سامنے رکھتا چلوں جس پر آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت امام محمد الباقر، حضرت امام محمد الباقر کے متعلق ایک واقعہ جس کو علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شواہد النبوہ میں لکھا اس بات کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد الباقر یہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ جو ہے مدینۃ المنورہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام میں ایک طویل عمر پانے والے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملاقات کے لیے آپ تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد آپ جو ہے وہاں مدینہ پاک میں جب تشریف لے گئے اور ان سے ملاقات فرمائی تو آنکھوں کی بینائی آپ کی بالکل جو ہے جا چکی تھی۔ جب حضرت امام محمد الباقر آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، سلام عرض کیا تو آپ نے ان کو جواب عطا فرمایا۔ پوچھا کہ بیٹے تم کون ہو؟ فرمایا کہ میں جو ہے زین العابدین کا بیٹا ہوں، حسین کا پوتا ہوں، فرمایا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے یہ بات سنی تو آپ جو ہے کھڑے رہ گئے اور حضرت امام محمد الباقر کے دست مبارک کو آپ نے بوسہ دیا، آپ نے دست بوسی کی اور حتیٰ کہ آپ کے قدموں کی طرف بڑھے تاکہ قدم بوسی کر لوں میں، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے امام حسین کے پوتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ جب جھکنا چاہا تو امام محمد الباقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو ہے نا
ان کو اٹھا لیا، فرمایا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے نانا جان کے عظیم الشان سے آپ یہ رسول ہیں، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، آپ کا ادب احترام ہم پر لازم ہے، تو آپ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو اس طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگا کے فرمایا بیٹے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جابر تمہاری عمر طویل ہوگی، فرمایا آقا علیہ السلام، حتیٰ کہ تم جو ہے میرے نواسے کے پوتے کو دیکھو گے، فرمایا۔ اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا، امام محمد یعنی جابر بن عبداللہ کو فرمایا کہ ان کا نام محمد ہوگا، اور آقا نے فرمایا تھا، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں یہ بات حضور نبی کریم کی کانوں سے میں نے سنا ہوں، میں یہ اپنے کانوں سے سنا ہوں، آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے یہ کلمات نکلے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم میرے حسین کے پوتے کو دیکھو گے، اور اس وقت جب تمہاری ملاقات ہوگی تو امام محمد الباقر سے میرا سلام تم ان کو پہنچا دینا، فرمایا محمد کو میرا سلام پہنچا دینا، آپ کا اصل نام محمد ہے، باقر سے آپ جو ہے مشہور ہوئے، فرمایا کہ میرے بیٹے تک میرا سلام پہنچا دینا، فرمایا۔ تو اس وقت میں حضرت جابر بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر سے کہتے ہیں کہ یہ ایک امانت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سلام کی پہنچانے کی مشتق رکھی گئی تھی، اور میں نے آپ تک پہنچا دیا، اور حضور نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ جابر جب تم میرے اس شہزادے سے ملاقات کرو گے اس کے بعد تمہاری زندگی کے کچھ ہی دن باقی بچیں گے، اس کے بعد تمہاری موت واقع ہو جائے گی، فرمایا۔ واقعی ہوا ایسا ہی کہ کچھ دنوں تک آپ بقید حیات میں رہے، اس کے بعد آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ معزز سامعین و ناظرین محترم کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی ہر دور میں بڑے بڑے اجلہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ عالم کی اہل بیت اطہار کی، آل نبی اور اولاد علی کی کس طرح تعظیم و تقریب فرمائی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے آپ بنو امیہ سے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ گورنر بنے، امام حسن مجتبیٰ کے پوتے، امام حسن مثنیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ، ایک مرتبہ کسی کام کی غرض سے جو ہے آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے آپ، اور آپ نے جب حاضری کے لیے پہنچے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کھڑے رہ گئے، استقبال کے لیے آپ اٹھ گئے، کھڑے رہ گئے، اور آپ جب استقبال کے لیے کھڑے رہ گئے اٹھ کے، اور آپ کو اپنی جگہ پر اپنی کرسی پر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پوتے کو اپنی جگہ پر بٹھایا، اور آپ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے سامنے نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ اندازہ کیجیے، اللہ اکبر، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک گورنر وقت، ایک بادشاہ اور عادل بادشاہ، بنو امیہ میں ایک اونچا مقام رکھنے والے بہت عادل بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اٹھ کر اپنی مسند پر ان کو بٹھا کر، اپنی کرسی پر بٹھا کر نیچے قالین پر لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور جو ضرورت حضرت عبداللہ کی تھی وہ آپ نے سامنے رکھ دی۔ جب ضرورت کے معاملے کو پورا کر دیا گیا، جس وقت حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پوتے اٹھ کر جا رہے تھے، تو اس وقت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آپ کے دست مبارک کا بوسہ لے کے فرمایا کہ امام، آپ دوبارہ آنے کی، میرے تک آنے تک، گورنر ہاؤس تک آنے تک، میرے مکان تک آنے تک آپ زحمت نہ فرمائیں، کسی خادم کو آپ کہہ دیں جو آپ کا کام ہو وہ میرے تک پہنچا دے گا، یا مجھے آپ اپنے گھر پہ بلا لیں گے تاکہ میں حاضر ہو جاؤں گا آپ کے پاس۔ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ آپ کا ایسا معزز گھرانہ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اور آپ کا میرے پاس آنا یہ مجھے گوارا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ خادم کو بھیجا دیں، یا کوئی کام ہو تو ان سے بول کے بھجوا دیں، یا مجھے بلا لیں آپ، میں خود آپ کے پاس چل کے آؤں گا، فرمایا۔ اور جس وقت امام حسن مثنیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ، امام حسن مجتبیٰ کے پوتے، آپ جب نکل کے جا رہے تھے تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بغل گیر ہو گئے، اور آپ کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا، اور اپنے دونوں بازوؤں کو آپ کے اس طرح جو ہے نا اتنا جکڑ لیا، آپ کے جو ہے نا سینے مبارکہ کو اپنے سینے مبارکہ سے لگا کر اس طرح پیٹھ کے پیچھے کے حصے سے اتنا دبایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو بیٹے عبداللہ، کل بروز محشر میری شفاعت فرمانا۔ یہ جملہ آپ نے فرمایا، میری شفاعت فرمانا، میری شفاعت فرمانا۔ اس کو لکھنے والے کون ہے؟ امام ابن حجر المکی الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں آپ، شفا شریف میں روایت موجود ہے۔ تو جس وقت حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پوتے اٹھ کر چلے گئے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے،
تو جب جو لوگ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے ان کے جانے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز یہ کیسا ادب، کیسا احترام، اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کو اپنی اس جگہ پر بٹھا دینا، نیچے بیٹھ جانا ہمارے ساتھ آپ۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اس سے بڑھ کے تعجب کی بات تو ہمیں یہ نظر آئی کہ آپ کا مقام اتنا اونچا، اتنا زہد، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری آپ کے اندر ہے، آپ اس بچے سے کہہ رہے ہیں کہ کل بروز محشر آپ میری شفاعت فرما دینا۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ بڑے بڑے لوگ تو آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بچے کے لیے اٹھ کر کھڑے رہ کر ان کی تعظیم کی، ان کی تکریم کی، ان کا ادب کیا، حتیٰ کہ اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیا، خود نیچے بیٹھ گئے۔ یہ تو بات سمجھ میں ہمیں آ گئی، لیکن ان سے کہہ دینا کہ آپ بروز محشر ہماری شفاعت فرماؤ، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ یہ آل نبی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اولاد علی ہیں۔ ارے میں ان سے تو کیا، سادات کا ہر شخص کل بروز محشر شفاعت فرمانے والا ہوگا۔ سادات کا ہر فرد جو ہے کل بروز محشر شفاعت فرمانے والا ہوگا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اتنے بڑے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن دیکھیے کہ کیسا ادب اور کیسا احترام رہا آپ کا۔ یہ خون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آل نبی اور اولاد علی کا ادب و احترام ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے بھئی یہ زمانہ تو بڑا قریب کا رہا، امام حسن کے پوتے رہے تو یہ نسب کا معاملہ رہا، قربت کا معاملہ رہا، کس طرح جو ہے نا یہ تعظیم و تکریم کے معاملات رہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہے کہ جو طریقہ اہل بیت اطہار کی تعظیم کا، تکریم کا، ادب کا جو شروع ہوا وہ آگے بھی چلتا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ زمانہ، جب صحابہ کرام میں اہل بیت اطہار رہے، اس کے بعد جو ہے نا تابعین کے دور میں پھر ان کی اہل بیت اطہار کی اولاد رہی، تو یہ قریب قریب کے زمانے تھے۔ ایسے واقعات تو ملیں گے مصعب، لیکن بات کیسے کوئی واقعات ملتے ہیں جو بتائیے جو عام سادات ہوں تو لوگوں نے تعظیم و تکریم کی ہوگی ان کی؟ یہ بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی نا۔ یہ قریب کا زمانہ تھا، صحابہ کو اہل بیت اطہار نے دیکھا تھا، پھر تابعین کو ان کی اولاد نے دیکھا تھا، اہل بیت اطہار کی اولاد کو تابعین نے دیکھا تھا۔ یہ قریب کا زمانہ تھا، یہ متقی، پرہیزگار، نیک لوگ یہ قریب زمانے کے تھے، حضور کی ان کی تعظیم و تکریم بھی۔ جیسا بعد ہوا تو کیا وہ تعظیم و تکریم اولاد علی، آل نبی کی وہ تعظیم و تکریم کیا بعد والوں نے بھی کی تھی؟ آئیے وہ تمام واقعات آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ حیات مبارکہ کو پڑھیں گے تو بات سامنے معلوم ہوگی، جس کو ہمارے اہل سنت کی کتب میں واقعات موجود ہے کہ آپ اپنی جو ہے دروس کی مجلس ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ کے اتنے بڑے امام ہیں، اور آپ اپنے شاگردوں کو امام جو ہے نا ابو یوسف، امام محمد، بڑے بڑے آپ کے شاگرد ہیں، اجیلا شاگرد ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے آگے ذان میں ادب طے کیے ہوئے مجلس میں آپ سے جو ہے علم کو پڑھ رہے ہیں، علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت میں جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے اپنے شاگردوں کو پڑھاتے پڑھاتے اور کچھ ہی لمحوں کے لیے اٹھ جاتے، ادب کے ساتھ اپنے ہاتھ کو باندھ لیتے، ایسے کوئی آتا ہے تو استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو شاگردیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے استاد محترم مجلس میں بیٹھے درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور پڑھاتے پڑھاتے اپنی بات کو رک کر موقوف فرما دے کر اٹھ کر کھڑے رہ گئے ادب کے ساتھ، اور پلٹ کے پیچھے دیکھتے ہیں تو کوئی شخص مجلس میں اندر نہیں آتا۔ پھر آپ امام اعظم بیٹھ گئے، پھر آپ اپنے شاگردوں کو آپ جو ہے آپ علم عطا فرما رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پھر آپ پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے رہ گئے۔ اس طرح کئی مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے پڑھاتے اپنے شاگردوں کو روک کر کھڑے رہ گئے، اس حال میں ادب کے ساتھ۔ شاگرد پریشان ہے کہ باہر تو کوئی باہر سے کوئی اندر نہیں آ رہا، لیکن ہمارے استاد محترم کیوں بار بار اٹھ کر کھڑے رہ رہے ہیں؟ پھر کچھ دیر کے بعد بیٹھ جا رہے ہیں۔ کسی نے اٹھ کر پوچھ لیا استاد محترم سے، جب مجلس ختم ہوئی، فرمایا استاد محترم یہ کیا معاملہ رہا؟ اب تک ہم آپ کی مجلس میں رہے، اس طرح کبھی اٹھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا، ابھی آپ کبھی اٹھتے ہیں، ادب کے ساتھ کھڑے رہ جاتے ہیں، بات کو روک دیتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، پھر درس و تدریس کے کام کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، پھر کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ بیچ بیچ میں اٹھ کر کھڑے رہنا، ادب کے ساتھ ٹھہر جانا، پھر بیٹھ جانا، پھر تدریس کے درس میں کام میں مشغول ہو جانا، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو لے کر باہر تشریف لائے، اور باہر آ کر آپ نے بتایا کہ دیکھو یہ بچے کھیل رہے ہیں۔ فرمایا ہاں استاد محترم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں۔
تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کیا کیا، اپنے شاگردوں کو بتایا ان بچوں میں سے ایک بچہ سادات ہے، فرمایا سید زادہ ہیں، اور وہ بچہ کھیلتے کھیلتے جب میری مجلس کے سامنے آتا ہے تو مجھے کیسے گوارا ہوگا کہ رسول اللہ کی اولاد میں سے ایک بچہ میرے سامنے آ جائے اور میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ مجھے کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ لہذا اس بچے کو دیکھ کر میں آل نبی اولاد علی ہونے کی وجہ سے میں اٹھ کر کھڑے رہ کر ان کا استقبال کر رہا ہوں، فرماتے ہیں ادب کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوں، فرماتے ہیں اندازہ کیجئے کہ بچہ کھیلتے کھیلتے اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے آ رہا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمائے کہ آل ہونے کی وجہ سے میں اس بچے کے لیے کھڑا رہ رہا ہوں، فرماتے ہیں تعظیم کے لیے۔ اندازہ کیجئے وہ بچہ ابھی کھیلنے کی عمر کا ہے، پتا کیا چلا؟ سفینہ نوح کو اٹھا کے دیکھیں آپ اہل سنتی کتاب کو، یہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اس بچے کی تعظیم امام اعظم نے اس طرح کی کہ مجلس میں دوران تعلیم کے درس و تدریس کے دوران آپ اٹھ کر اس بچے کے لیے کھڑے رہ رہے ہیں۔ وہ بچہ کوئی عالم دین تو نہیں تھا، کوئی بچہ کوئی مفتی وقت تو نہیں تھا، اس بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، لہذا بچہ سامنے آتا ہے تو مجھے کیسے گوارا ہوگا، میں بیٹھا ہوا رہوں، لہذا اس بچے کے لیے آپ ادب کے ساتھ کھڑے رہ گئے، فرمایا۔ یہ ہے تعظیم اہل بیت اطہار، یہ ہے تعظیم سادات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، تو امام اعظم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ سادات ہوں تو ہر ایک کی تعظیم و تکریم کی جائے، سادات میں اگر بچہ بھی ہو تو اس کے بچے کی بھی تعظیم و تکریم کی جائے، فرمایا۔ آئیے اسی طرح جو ہے اگر آپ وہ دور کو دیکھیں گے بات بڑی طویل ہو جائے گی، وقت کافی لگ جائے گا، بتانا میرا مقصود یہ ہے، خلاصہ و لب لباب یہ ہے کہ جو ہے تعظیم سادات ہر دور میں کی گئی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک سادات کرام کی تعظیم کی جائے گی، سادات کا ادب و احترام بھی کیا جائے گا۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضرت امام شافعی کی بات کو آپ نے 12 مرتبہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی۔ میں کل ائمہ اطہار کی بات بتا رہا ہوں، جب امام اعظم کی بات ہو تو امام شافعی کی بات ہو، امام مالک کی بات ہو، امام احمد بن حنبل کی بات ہو، چاروں ائمہ کو دیکھ لیں گے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے کیسی محبت تھی ان کی۔ امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی محبت کو ہم پر فرض کر دیا ہے، اور اشعار میں آپ یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب تک نماز کے اندر اہل بیت اطہار پر درود نہیں پڑھا جاتا اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان اشعار کا یہ معاملہ کہ آپ کی جو محبت اہل بیت اطہار تھی، لوگوں نے آپ کو رافضیت کا فتویٰ لگا دیا تھا اس وقت میں، لیکن آپ کا یہ معاملہ کیسا؟ اگر کوئی روافظ کے پاس سامنے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی عظمتوں کو، شانوں کو بیان کرتے تھے آپ، اور خوارج سامنے ہوتے تو آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم اور ان کے جو ہے عظمتوں کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ پر جو ہے رفض کا فتویٰ لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا لوکانا رفضن علی حب آل محمد، اگر اہل بیت اطہار کی محبت کا نام رافضی شیعہ ہونا ہے تو اے جن و انس گواہ ہو جب بے شک میں رافضی ہوں، فرمایا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کو دیکھیں کس طرح آپ نے اہل بیت اطہار سے محبت فرمائی۔ امام اعظم کو دیکھیں گے آپ، انہوں نے کس طرح جو ہے اہل بیت اطہار کی محبت، تعظیم و تکریم کی، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ چھپ کر، یہاں تک لکھا گیا ہے چھپ کر اہل بیت اطہار سادات کرام کی آپ جہاں تعظیم کرتے تھے وہاں پر جو ہے بغیر کسی کے ظاہر کیے ہوئے 12,000 نذرانے دینار کے آپ کو پہنچایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے اس بات کا۔ امام اعظم کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، امام اعظم جیسے فقیہ شخص اہل بیت اطہار سادات کرام کی تعظیم کس طرح 12,000 دینار اس وقت میں کسی سید زادے کے گھر پہنچا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اپنے شاگردوں کو بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دیا کرتے، ان کی تعظیم کا درس دیا کرتے، سادات کرام کی اہل بیت اطہار کے خانوادے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا فرمایا کرتے تھے آپ۔ یہ تھا اہل بیت اطہار کے
سادات کرام کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ تعظیم و تکریم کے معاملات، امت کے ائمہ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اسی طرح بعض کتب میں یہ روایتیں موجود ہے کہ جس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الشرف المعبد برکات آل رسول میں ایک واقعے کو نقل فرمایا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور اس واقعے کو پڑھنے کے بعد اندازہ کیجئے کہ کس طرح سادات کرام کی تعظیم رہی ہے۔ ایک واقعہ جس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور اس کو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے، اس کے علاوہ کئی جو ہے نا علماء محدثین نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایران کا ایک صوبہ ہے بلخ کا، یعنی ایک بلخ کا ایک ایسا گھرانہ، سادات کرام کا ایک سید زادے کا گھرانہ ایسا بڑا، اللہ رب العالمین نے اس کو مال و دولت سے سرفراز فرمایا تھا، وہ سادات کرام کو، وہ سید زادے کو، اور اچھا اونچا مکان، رہن سہن ٹھاڑ باٹ کافی اچھی تھی، اور بہت ہی جو ہے رحیم و شفیق قسم کا شخص ہے سید زادی، لوگوں کی مدد کرنا، ان کے حالات بڑے اچھے تھے۔ تو اب امام ذہبی وغیرہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس وقت میں اس دور میں اس سید زادے کا بڑا مقام تھا، بلخ میں بہت مشہور تھے، اور اتفاق سے یہ تھا کہ ان کو اولاد نرینہ بھی نہیں تھی، آپ کو پوری بیٹیاں تھیں۔ مزید یہ معاملہ ہوا کہ وہ سید زادے کا اچانک انتقال ہو گیا، اور بلخ میں جو ہے ان کا اونچا نام تھا، لہذا جو ہے نا حالات ایسے ہو گئے کہ ان کے انتقال کے بعد جو کچھ بھی سرمایہ تھا، جو کچھ بھی مال وغیرہ تھا، وہ ختم ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ جو ہے نا کھانے کے محتاج ہو گئے وہ لوگ۔ سید زادے کے انتقال کے بعد، سید کے انتقال کے بعد ان کی بیوی تھی، ان کی لڑکیاں تھیں، اور بلخ کے اندر ایک اچھا نام تھا ان کا۔ اب ایسے فربا حالات کے بعد جب خستہ حالات کی زندگی میں آ چکے، وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کھانے کے دانے کے وہ محتاجی آ گئی ان کے پاس۔ تو اس وقت میں اس عورت نے یہ تہیہ کر لیا کہ بھئی ارادہ کر لیا کہ میں اگر بلخ کے اندر اسی مقام پر کسی سے اگر میں کام کر کے یا کسی سے کچھ مانگ کر کھاؤں گی تو میرے لیے تو بڑا عزت نفس کا معاملہ رہے گا، لوگ ہمیں پہچانتے ہیں، ہمارا بڑا نام رہا یہاں پر، بڑی عزتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا تھا، بڑے مال و دولت سے نوازا تھا، اب خستہ حال پہ ہم آ گئے ہیں۔ ایک شرمندگی اس نے محسوس کی کہ یہاں اس مقام پر سب لوگ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں کسی کے گھر کام بھی کروں گی تو میرے لیے کیا بنے گا، ایک نام والی ہوں، سادات کی سید کی بیوی ہوں، اور میرے بچیاں سادات ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو لہٰذا اس نے ارادہ کر لیا کہ اب میں اس بلخ کے مقام کو چھوڑ دوں گی، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر میں جو ہے نا وہاں پر چلی جاؤں گی۔ اور وہ دوسرا مقام جو ہے ایران کا جو ہے اور ایک صوبہ ہے، اور وہاں سے نکل کے وہ خاتون جو ہے اس دوسرے ملک میں تشریف لے گئی، وہاں پر اپنے بچیوں کے ساتھ جو ہے ایران کے ایک اور ایک صوبہ میں وہاں پر چلی گئی، اور وہاں غیر آباد ایک مسجد تھی، وہاں اپنی بچیوں کو بٹھا دیا، اور بٹھا کے جو ہے نا اپنی بچیوں کو تسلی دی کہ بیٹو بچیوں پریشان نہ ہو، یہاں بیٹھ جاؤ، میں ابھی جو ہے شہر جاتی ہوں، ابھی اندر جاتی ہوں شہر کے اندر، تمہارے لیے کھانے پینے کا کوئی بندوبست کا انتظام کر کے آتی ہوں، کوئی کھانا وغیرہ میں اپنے ساتھ لے آتی ہوں تاکہ تمہاری بھوک ختم ہو جائے، تمہاری پیاس ختم ہو جائے۔ یہ جو ہم مقام بلخ کو چھوڑ کر جو ہے یہاں پہ آئے ہیں، اس ملک میں، اس شہر میں آئے ہیں، ایران کے اور ایک صوبے میں جب یہاں پہ آئے ہیں، یا اللہ ہمارا انتظام کر دے گا کچھ نہ کچھ، تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ بچیوں نے کہا کہ امی جان آپ میں یہاں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اس وقت اس خاتون نے فرمایا بچیوں پریشان نہ ہو، اللہ کے گھر ہے، میں تمہیں اللہ کے گھر میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یہاں پر اللہ تمہارا نگہبان ہوگا، پریشان نہ ہو۔ وہ بچی جو ہے نا، وہ خاتون جو ہے اپنی بچیوں کو چھوڑ کر اس شہر کے اندر آئی، ایک آدمی سے ملاقات کر کے پوچھا اس شہر کے اندر بتاؤ کون سے لوگ امیر ہیں، مالدار لوگ ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہاں کے دو لوگ پورے شہر کے اندر، دو لوگ بڑے امیر لوگ ہیں، ایک جو ہے رئیس شخص مسلمان ہے، اور دوسرا ایک شخص ہے مجوسی ہے جو اس شہر کا محافظ ہے۔ کہا تو اس خاتون نے کہا کہ میں مجوسی کے پاس تو جا نہیں سکتی، وہ تو آتش پرست ہے، اس کے پاس تو اپنی فریاد کو لے کے نہیں پہنچ سکتی، البتہ مجھے اس رئیس آدمی کا، اس ملک کے جو ہے نا شہر کے جو ہے اس کا مجھے پتہ بتا دو تاکہ میں اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ خاتون جو ہے اس کا پتہ اٹھا کر اس رئیس مسلمان کے گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ رئیس باہر نکلا تو اس خاتون نے عرض کیا کہ میں بلخ کی رہنے والی ہوں، بڑا ہمارے گھر کا نام تھا، اچانک ایسے حالات ہم پہ خراب ہو گئے، اب ہم کھانے کے دانے کے محتاج ہو گئے، اگر اس شہر کے اندر ہم رہتے تو ہمارے لیے عزت نفس کا معاملہ ہوتا، لہذا اس مقام کو چھوڑ کر ہم اس شہر میں آ چکے ہیں، ہماری کچھ مدد کر دو، بس میری بچیاں بھوکی اور پیاسی ہیں، ایک رات کا کھانا ہمیں دے دو، ایک رات کا،
اور ایک کمرہ ہمیں عطا کر دو تاکہ اپنی بچیوں کے ساتھ عزت کے ساتھ میں اس مقام پر اپنے جو ہے نا دنوں کو گزار سکوں، کوئی کام کر لوں گی، اپنی بچیوں کی جو ہے نا ضرورت زندگی کو پورا کر دوں گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں کے؟ فرمایا کہ بلخ کے رہنے والی ہوں، میں سید زادی ہوں، یعنی سادات ہیں، آل نبی ہوں، اولاد علی میں سے ہوں، تو یہ میری بچیاں بھی سید ہے، میں سید ہوں، بس بچیوں کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ تو اس وقت میں اس شخص نے، رئیس شخص نے کہا کہ تو سادات ہے، تو سید زادی ہے، آل نبی ہے، اولاد علی ہے، تو تیرے پاس تیرے سید ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کوئی نشانی پیش کر دے، کوئی گواہ لے کے آ جا۔ تو اس وقت اس خاتون نے کہا کہ میں تو اس شہر میں نہیں ہوں، اجنبی ہوں، مجھے کون پہچانتا ہے؟ اگر میں بلخ میں رہتی تو میرے نام کے لوگ پہچانتے، تجھے ایک نہیں 100 گواہ لا کے بتا دیتی کہ میں سید زادی ہوں، لیکن جو تو کہہ رہا ہے میں یہاں پہ کس کو لا کر پیش کروں؟ اللہ کا میں واسطہ دے کر کہتی ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتی ہوں کہ میں آل نبی ہوں، اولاد علی میں سے ہوں، سادات ہوں۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ جاؤ جاؤ، تم جیسے کئی میں نے سیدوں کو دیکھا، اپنی دلیل لے آؤ، اپنے لیے سید ہونے پر گواہ لے آؤ تم، اس کے بعد تمہاری مدد کی جائے گی۔ وہاں سے وہ نا امید ہو کر روتے ہوئے جو ہے نا وہ نکلی باہر، پھر اسی شخص سے ملاقات کر کے اس مجوسی کے دروازے پہ حاضر ہوئی، تو اس مجوسی کے گھر جا کر اس نے اپنی ضرورت کو معاملے کو پیش کیا کہ میں بڑی پریشان ہوں، بلخ سے آئی ہوں، میرے پرسانے کوئی حال نہیں ہے، میری بچیاں بھوکی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے نا مجوسی باہر نکل کے کہا کہ دیکھو اماں، میں مجوسی ہوں، آتش پرست ہوں، میرا دین اسلام نہیں ہے، میں مسلمان نہیں ہوں، میں آگ کی پرستش کرنے والا ہوں، میں کیسی آپ کی جو ہے خدمت کروں؟ تو آپ میری خدمت کیسے لیں گے؟ کیا ایک مسلمان ہو کر ایک مجوسی کی خدمت لینا آپ پسند کریں گے؟ تو اس وقت اس خاتون نے کہا کہ دیکھو میں مسلمان کے، اس نے کہا کہ تم ایک کام کرو، یا ایک رئیس مسلمان رہتا ہے وہاں چلے جاؤ، تمہارا کچھ بنے گا۔ تو اس وقت اس عورت نے کہا، اس سید زادی نے کہا، میں اس کے در سے نا امید لوٹ کے آئی ہوں، خالی ہاتھ آئی ہوں، اس نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ ایک بات اس نے کہا کہ میں سادات ہونے پر اس نے گواہ پوچھا، اس نے دلیل پوچھی، تو میں کہاں سے دلیل لا کے پیش کروں؟ تو اس وقت اس مجوسی نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں سید زادی ہوں، آل نبی، اولاد علی ہوں۔ تو اس نے کہا بس ہے میرے مائی، اس سے زیادہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا، تم نے کہہ دیا کہ میں سید ہوں، میں نے مان لیا میں سید ہوں، تم پریشان نہ ہو، تمہاری بچیاں اگر بھوکی ہیں، پیاسی ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تم آل نبی اولاد علی ہو، میرے پاس آئی ہو، میں تم کو برابر جگہ عطا کروں گا۔ اس نے اپنے گھر کے اندر لے گیا، اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو ایک مسلمانوں کی نبی کی اولاد میں سے ایک سید زادی کا ہمارے پاس آج گھر میں تشریف آوری ہوئی، غلاموں کو بھیجا، کہاں ان کی بچیاں ہیں، کس جگہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بلا لے آؤ، اور ان بچیوں کو اپنے گھر بلا لایا، ایک کمرہ ان کو جگہ عطا فرما دی، اور بچیوں کے لیے نئے کپڑے عطا فرمایا، یعنی کھانا ان کو عطا فرمایا، ان کو کمرے میں ایک کمرہ ان کو الگ سے عطا فرما دیا۔ کہا کہ دیکھو مائی، تم یہاں جب تک چاہے رہ سکتی ہو، تمہارے لیے کھانے کا انتظام ہوگا، تمہارے لیے بچیوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیا گیا ہے، تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، بس تم جتنا دن یہاں تم رہنا چاہتی ہو تو یہاں رہ جاؤ تم۔ بس اس نے سید کی تعظیم کی ہے، کوئی دلیل نہیں پوچھا، تعظیم کی، جگہ عطا فرمائی، بچیوں کو کھانا عطا فرمایا، ان کو نئے لباس عطا فرمایا۔ بچیوں نے جب کھانا کھایا خوش ہو گئی، خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، اس سید زادی ان بچیوں کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے خوشی کے عالم میں۔ جب رات ہو گئی، وہ رئیس مسلمان خواب دیکھتا ہے، قیامت بپا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تخت پر تشریف فرما ہے، جلوہ افروز ہیں، اور اپنی امت میں لوگوں کو جنت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اور یہ رئیس مسلمان، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے جو ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا تقسیم فرما رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم فرمایا کہ میں جو ہے اس جنت کو تقسیم فرما رہا ہوں، ان محلات کو تقسیم فرما رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، اس شخص نے کہا کہ آقا آپ امت پہ تقسیم فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا ہاں۔ یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا میرے فلاں امتی کا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، حضور کی بارگاہ میں اس شخص نے کہا، رئیس مسلمان نے کہا کہ میں بھی تو آقا آپ کا امتی ہوں، میں بھی مسلمان۔ مسلمان ہو؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے مسلمان ہونے پر گواہ لا کر مجھ کو پیش کرو، تمہارے ایمان کی گواہی میں چاہتا ہوں، لاؤ کہ گواہ لا کر مجھے پیش کرو کہ تم مسلمان ہو۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں،
میں ایمان لایا ہوں، آقا آپ کا امتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تیرے ایمان پر تو گواہ لا کر دے۔ وہ پریشان ہو گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی سید زادی تیرے پاس آئی تھی پریشانی کے عالم میں، اپنی بیٹیوں کو لے کر، بھوکی پیاسی بیٹیوں کو لے کر، وہ دانے دانے کی محتاج ہو کر جب تیرے شہر آئی تھی اور تجھ سے کہا تھا کہ میں آل نبی اولاد علی ہوں، تو تو نے اس کی بات کو قبول نہ کرتے ہوئے تو نے ان کی سید ہونے پر دلیل مانگی تھی۔ آج تیرے ایمان کی گواہی میں چاہتا ہوں، بتا تیرے ایمان کی گواہی تو مجھے لا کر پیش کر دے۔ تو اس وقت میں وہ رئیس مسلمان خواب کی حالت میں جب آنکھ کھلی، پشیمانی کے عالم میں اپنے آپ کو اپنے چہرے پر مارنا شروع کر دیا، اور اپنے کہا کہ تیرے لیے بربادی کا معاملہ ہے کہ تو کیا کر دیا کہ سادات کرام کی خاتون تیرے پاس آئی تھی اور تو نے ان کو اپنے گھر میں جگہ عطا نہ کی، ان کی خدمت نہ کی، ان کی ضرورت کو پورا نہ کیا۔ یہ دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو موڑ لیا اور جنت میں تجھ کو مقام عطا نہ فرمایا گیا۔ جب یہ بات جب اس نے اپنے آپ سے مخاطب ہوا اور آدھی رات کے بعد آنکھ کھلی، صبح صبح جو ہے اس میں اٹھ کر جو ہے لوگوں سے معلوم کرتا گیا کہ کل کے دن جو ہے ایک خاتون بلخ سے آئی تھی، میرے پاس آئی تھی، وہ خاتون کہاں ہے؟ کافی تلاش کے بعد جو معلوم ہوا کہ ایک مجوسی کے گھر میں جو ہے وہ سید زادی اپنا ڈیرا لگائی ہوئی ہے، اپنا گھر بنائی ہوئی ہے۔ تو وہاں پہنچ گیا اور اس وقت میں وہاں پہنچ کر اس مجوسی کے گھر میں دروازے پہ دستک دی، مجوسی نے اندر بلایا، اس مسلمان رئیس کی تعظیم و تکریم کی، اس کو بٹھایا اور کیسے آنا، وہ کہا کہ نہیں کل جو ہے خاتون میرے پاس آئی تھی، وہ بلخ سے آئی بھی تھی، پریشان حال تھی، میں اس کو خاتون کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت میں اس نے کیا کیا کہ نہیں، میں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہوں، یہ خاتون سید زادی کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے 1000 دینار اس رئیس مسلمان نے مجوسی کو پیش کر کے کہا کہ دیکھو یہ 1000 دینار لے لو اور اس کے عوض میں جو ہے وہ سید زادی کو، ان کی بچیوں کو میرے حوالے کر دو، میں ان کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، ان کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، یہ 1000 دینار تم رکھ لو۔ اس وقت اس مجوسی نے کہا کہ دیکھو تم 1000 دینار کے بجائے 1,00,000 دینار بھی اگر تم اس کو دے دو گے، تب بھی میں اس سید زادی کو اپنی ان کی بچیوں کو اپنے گھر سے تمہارے گھر منتقل نہیں کروں گا، کہا بھیجوں گا نہیں، کہا۔ تو اس نے کہا، اس رئیس مسلمان نے کہا کہ یہ سید زادیاں، یہ مسلمان عورتیں تیرے گھر میں کیسا رہ سکتی ہیں؟ تو ایک مجوسی ہے، اسلام کا تیرا مذہب نہیں ہے، تو اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ کہ لہٰذا میں ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو مجوسی ہے، میں مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر میں رہے گی، مجوسی کے گھر میں نہیں رہے گی۔ تو اس مجوسی نے کہا کل تجھے کیا ہو گیا تھا؟ کل تک تو اس عورت کو، اس بچیوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کو کپڑے عطا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج صبح آ کر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کل تیرا اسلام کا معاملہ کہاں گیا تھا؟ تیری کل یہ غیریت تیری کہاں چلی گئی تھی؟ کل بھی تو مسلمان تھا، آج بھی مسلمان ہے، تو تیری غیریت کل یہ کیوں نہیں تھی، آج کیوں نظر آ گئی ہے؟ تو اس وقت اس نے رئیس مسلمان نے کہا کہ کیا بتاؤں، رات خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، کہا کہ میں مسلمان ہوں تو گواہ لے آؤ۔ جس طرح میں اس سید زادی سے کہا تھا کہ تم سید زادی ہے تو لہذا تیرے سید ہونے پر گواہی لے کے آ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس جنت کے محل سے محروم کر دیا۔ تو اس وقت تک مجوسی نے کہا کہ جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے خواب میں تجھے جو ہے نا تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا اسی طرح دیکھ لے، وہی خواب میں جہاں سرکار تجھے نظر آئے ہیں، اسی طرح مجھے بھی خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمایا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو، میرے گھر والوں کو اپنی زیارت سے مشرف فرما کر ہم سب کو کلمہ پڑھایا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم نے سرکار دو عالم کی دست اقدس پر اسلام کو قبول فرما لیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت خوش ہو کے فرمایا، مجھ سے کہا کہ جس طرح تو نے میری اولاد کی، میری بیٹی سید کی، جو تو نے جس طرح تعظیم و تکریم کی، ان کی ضرورت کو پورا کیا، کل بروز محشر میں تیری شفاعت کروں گا، یہ لے تیرا یہ جنت میں مقام ہے۔ جس طرح سرکار نے تیرے مقام کو ہٹا دیا جنت سے، اور سرکار دو عالم نے جنت کے اس محل کو بتا کے فرمایا کہ یہ محل تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے ہے، فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا معزز سامعین ناظرین محترم، سادات اکرام کی تعظیم ہر دور میں کی جائے گی، ہر دور میں کی گئی ہے اور ہر دور میں کی جائے گی۔ سادات کو نسب کے اعتبار سے ان کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، تقوی و طہارت کی بنیاد پہ نہیں، نسب کی وجہ سے کی جائے گی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا خون مبارک ہے۔ آپ اس طرح دیکھیں گے
मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप उनकी जिंदगी को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि आपकी जो पालकी के उठाने के वाकये को 12 मरतबा आपने सुना होगा कि आपकी जब पालकी होती तो 4 लोग मिलके आपकी जो है ना पालकी को उठाया करते थे। एक जगह पर आप मजलिस में तशरीफ फरमा थे, जब मजलिस खत्म हो गई तो आला हजरत अजीमुल मर्तबा शाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप आए, अपनी पालकी में बैठ गए और 4 लोग जो पालकी उठाने वाले थे, जब पालकी उठा के जा रहे थे, तो उस वक्त में जब कुछ दूर चले तो आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुक्म दिया कि पालकी को रोक दिया जाए। पालकी को रुकवा दी गई। उसके बाद में आला हजरत ने फरमाया कि बताओ, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं कि तुम में से चारों में से कौन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है और जिनके जिस्म में रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा है? कौन है अहले बैत अताहर में से? कौन है सादात, कौन है इसके अंदर? अंदाजा कीजिए, सादात के वाकया 1300 साल के बाद की बात बता रहा हूं। शाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह पूछते हैं कि तुम्हें सैयद कौन है? क्योंकि मैं बो से पहचान चुका हूं कि इसमें कोई सैयद ज्यादा मौजूद है। वो चारों में से एक शख्स का चेहरा, उसका रंग उतर गया। उसने कहा कि जब आपने हमारे जद का वास्ता देकर कहा है तो मैं बता रहा हूं कि मैं सैयद ज्यादा हूं। फरमाया कैसे? फरमाया कि मैं फला मकाम का रहने वाला, जब यहाँ के हालात नासाजगार थे, इस मुकाम पर आया और कुछ काम काज के लिए जब मैं बाहर निकला, मेरे अंदर कोई हुनर नहीं था कोई काम कर सकूं। फरमाया कि मैं जो है बस कोई काम न मिलने की सूरत में आखिरकार मैं पालकी उठाने के काम के लिए तैयार हो गया। तो शाह इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे फरमाया कि अपना अमामा आपने फरमाया कि नीचे रख के फरमाया, उनके कदमों फरमाया कि तुम आले नबी हो, बस मुझे आप माफ कर दो, आप मुझे माफ कर दो, आप मुझे उस वक्त माफ करेंगे। फरमाया कि आपने फरमाया ठीक है मैंने माफ कर दिया, कोई ऐसा मामला नहीं। फरमाया नहीं नहीं, जब तक कि आप इसके अंदर नहीं बैठेंगे और जब तक मैं उसको उठाकर नहीं जाऊंगा तब तक माफी का मामला मुकम्मल नहीं होगा। फरमाया जबान से उस सादात ने कहा कि शाह इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेली से ऐसा कोई मामला नहीं है, मैंने आपको माफ फरमा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। जब फरमाया नहीं 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 नहीं, आपने मुझे माफ कर दिया तो आप पालकी में बैठ जाए, मैं पालकी को उठाऊंगा। फरमाया अल्लाह अकबर। अंदाजा कीजिए शाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कैसे लोग थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे उनको ज़ुहद व तकवा इल्म में कैसा नुमाया मकाम अता किया था। बस एक पालकी चारों में से एक को पहचान लिए कि एक आले नबी है, बू से पहचान लिए कि ये सादात में से कोई है, सैयद ज़ादा यहाँ पर है। अंदाजा कीजिए इस बात से कि बड़े-बड़े उलमा ने, मुजद्दिदीन ने सादात की ताज़ीम की है, उनका अदब और एहतराम किया है, निस्बत का ख़याल रखा है, तो पता क्या चला, आला हज़रत जैसे अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत ने एक आम सैयदज़ादे की ताज़ीम करके बताया कि लोगों देखो, इल्म मेरा अपनी जगह पर है, तक़वा मेरा अपनी जगह पर है, तहारत मेरी अपनी जगह पर है, ये मेरा तमाम काम अपनी जगह पर है, लेकिन एक सादात की ताज़ीम व तकरीम करके बताया कि देखो, सैयदज़ादे की ताज़ीम हमेशा की जाए, आलिम दीन भी हो, एक आम सैयद हो तो उसका निस्बत के एतबार से उसकी ताज़ीम और उसका अदब किया जाए। ये चंद बातें मुअज़्ज़ज़ सामईन नाज़रीन मोहतरम हमें चाहिए कि सादात नसब से हैं, आले नबी औलाद अली हैं, जब मालूम हो चुका है वो सैयद हैं, तो लिहाज़ा उस निस्बत की वजह से उनकी ताज़ीम व तकरीम ज़रूरी है। क्योंकि जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक है, तो लिहाज़ा इस निस्बत से उनकी ताज़ीम की जाए, उनकी तकरीम की जाए, उनका अदब किया जाए। तो लबे-लुबाब खुलासा ये है कि हर दौर में, हर सदी में, हर एक उलमा, मुहद्दिसीन ने, अइम्मा, मुज्तहिदीन ने, सबों ने बिल इत्तिफ़ाक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की आल की, सादात की ताज़ीम की है। और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, परवरदिगार आलम मेरे मौला हम सबको मेरे मौला सादात कराम की ताज़ीम करने और जो है ना उनका अदब करने की तौफीक हम सबको नसीब फरमा, हमारे गुनाहों को, हमारे खताओं को माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम मेरे मौला जो अहले बैत अत्हार के माह मुहर्रमुल हराम में हमने जो उनकी शहादतों का हमने जो तज़किरा फरमाया, परवरदिगार आलम मेरे मौला हम सबको मेरे मौला अहले बैत अत्हार के फ़ुयूज़ात व बरक़ात से मालामाल फरमा, हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली अता फरमा, जो हम में परेशान हाल है मेरे मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं कर्ज़ की अदायगियों में आसानी अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमा। इस असना में मेरे मौला जिन-जिन का इंतकाल हो चुका है मेरे मौला परवरदिगार आलम मेरे मौला 72 शुहदाए करबला उन नफूस कुदसिया के सदक़े व तुफ़ैल में मेरे मौला उन सब की बख्शिशें फरमा, उन सब की मग़फ़िरतें फरमा। हमारी दुआओं को महज़ अपने फ़ज़्ल व करम से, नबी मुकर्रम सर्वरे दो आलम के वसीले से, आका करीम सर्वरे दो आलम के अहले बैत अत्हार
जमी सहाबा, ताबईन, बुजुर्गान दीन के सदक़े व तुफ़ैल में हमारी दुआओं को कबूल मकबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मौलाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से जो है कुछ वक्त निकाल कर हमारी समाअतों को महसूस किया। आइए सलात व सलाम के साथ इंशाअल्लाह महफिल का इख्तिताम करते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। الفاتحة اللهم والله أكبر. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من الجن والناس. الہ العالمین پاک کر یار ہماری جو محافل سجائی گئی مولا تمام کو قبول منظور فرما، اس کے صدقے تو فیض کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا کریم۔ ان محافل میں جن حضرات نے دام میں درم میں سخن حصہ لیا ہے مولا تمام کے دلی ہدایت کو پورا فرما دے مولا کریم۔ دائیے محفل جناب محمد یوسف وحید صاحب کے جو بھی دل جائز مقاصد ہیں مولا تمام کو قبول منظور فرما، ان کا جو مقصد ہے مولا جانے کا مولا اس کو بھی قبول فرما، ان کے قصور سے مغفرت فرما دے مولا کریم۔ ہمارے گھر حافل کو مولا تا قیام قیامت سجانے والی ہماری نسلوں کو پیدا فرما، آمین ثم آمین۔ اہل بیت ساخان صحابہ سے ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آپ حضرات سے پھر اتوار کے دن ہفتہ واری پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔